حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. हम्द सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इसके ज़िम्मन में हक़ सच बयान करने, आपको गौर से सुनने और अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के खुतबे का उन्वान है फ़ज़ीलत अहले बैत बिलख़ुसूस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म आ जाने के बाद भी जब
اس کے اندر آپ سے جھگڑتے ہیں تو فقل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یعنی تم پھر آؤ مباہلہ کر لو، تم اپنے بیٹوں کو، اپنے آپ کو، فلاں فلاں کو بلا لو، میں بھی بلا لیتا ہوں۔ تو پھر جب بلا لیا تو پھر جو ہے فرمایا کہ ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹے پہ لعنت کیجیے، لعنت ہوگی۔ اور اس طرح کا جو ہے وہ ایک معاہدہ تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بلایا تو پھر فاطمہ، حسین، حسن، علی رضی اللہ تعالی عنہم انہیں بلایا۔ حضرات محترم، اہل بیت جو ہے ان کا مرتبہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ، اور بالخصوص پچھلے جمعے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے حوالے سے بات ہوئی، اور آج جو ہے امام حسن اور حسین، کیونکہ ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں، ہم عمر کو بھی مانتے ہیں، ہم عثمان کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ہم امیر معاویہ، ہم ان سارے رضی اللہ تعالی عنہم سب صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم حسن کا بھی ذکر کرنے والے ہیں اور حسین کا بھی، اور ہم صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کربلا کے میدان میں جنہیں بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، صرف ان کا ہی تذکرہ نہیں کرتے بلکہ ان کے 8 بھائی، کربلا کے میدان میں 8 بھائی اور بھی شہید ہوئے تھے جن کا کوئی نام نہیں لیتا، ہم ان کا بھی تذکرہ کرنے والے ہیں۔ ہم جو ہے جتنا ہمارے پاس، جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، سکت ہے، صلاحیت ہے، علم ہے، اس حساب سے ہم سب کو ماننے اور سب کا تذکرہ کرنے والے ہیں، اور سب کو اپنے سر ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں، ان کی جوتیوں کی خاک اور غلامی ہم اپنے آپ کے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں۔ حضرات محترم، وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے، مختصر جو ہے وہ ہمارا 20-25 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کا ٹکڑا تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے والے، کندھے پر سواری کرنے والے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرنے والے، حضور علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کر چلنے والے، اتنی بڑی شان والے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اللہم ہؤلاء اہلی، کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اہل بیت کا مختصر تذکرہ کرتا چلوں کہ اہل بیت کا تذکرہ فرمایا حضور علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ حسن حسین بات بیان کی علماء کرام نے کہ اس وجہ سے سایہ نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف صحابہ، متعدد صحابہ کی روایات ہیں، بعض نے کہا کہ اس لیے کہ سایہ پیچھے ہوگا، کبھی پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پاؤں نہ آ جائے، حضور علیہ السلام کا کسی ایسی گندی جگہ پر سایہ نہ پڑ جائے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال سایہ نہیں، سایہ نہیں، یعنی اس کا مطلب کہ حضور علیہ السلام جیسا اور کوئی سایہ بھی نہیں۔ لیکن ان شہزادوں کی فضیلت اتنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود باپ جو ہیں وہ فرماتے ہیں
کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ دیکھنی ہو، ان جیسا کوئی دیکھنا ہو، تو سینے سے لے کر اوپر تک اگر کسی نے دیکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل جیسا کوئی، تو وہ حسن کو دیکھے، اور اسے نیچے اگر کسی نے دیکھنا ہے کسی کو تو وہ حسین کو دیکھے۔ یعنی سایہ نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام جیسی شکل موجود ہے ان دونوں شہزادوں کی۔ یعنی اتنا بڑا مرتبہ حضور علیہ السلام جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور احسن منک لم تر قط عینی، یعنی کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ اس آنکھ جو ہے وہ ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو دیکھنا کیا، اس جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں، تو دیکھنا کیا ہے، اور ان کا سایہ نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے دو پھول کہ جن کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ جو دو شہزادے ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی بڑی شان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور حضور علیہ السلام کی زبان سے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ابنایا، کہ حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری اولاد ہیں۔ من حبہما احبنی، ان دونوں سے جس نے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جسے اللہ محبت کرے اسے جنت میں داخل فرماتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے، اللہ اسے اپنا پیارا بنا لے، اللہ اپنا اسے ولی بنا لے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، حضور علیہ السلام سے محبت والے تقاضوں کو پورا کرے، حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرے۔ اس لیے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور اس کا مطلب یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا چاہتا ہے، جو حضور علیہ السلام سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ حسن اور حسین سے محبت کرے۔ یعنی حسن اور حسین کی محبت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ سے محبت کرنے کے برابر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ان کی زندگی کو اپنانا یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، باعث ثواب ہے، باعث کرم و رحم اور باعث شفقت الہیہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان ہستیوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا بھی چاہیے۔ حضرات محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ، ان شہزادوں کے ساتھ، ان جنت کے نوجوان سرداروں کے ساتھ، ان دو پھولوں کے ساتھ اتنی زیادہ والہانہ محبت تھی کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، جب یعنی نماز بندہ پڑھتا ہے تو سب سے قریب ہوتا ہے اللہ کے، اور سب سے
اعلیٰ نماز، سب سے افضل نماز کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ساری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل جو نماز ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز، جس کے اندر عاجزی بالکل پوری مکمل، ہر چیز جو اللہ کا حکم ہے وہ مکمل اس کے اندر ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ پر نماز ادا کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ کو جماعت ہو رہی ہے، جماعت کرا رہے ہیں، اور شہزادوں میں سے ایک شہزادہ اوپر بیٹھ جاتا ہے، نماز کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں ذرا اوپر ہو کے دیکھا تو اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹین سے ہٹ کر آج سجدہ لمبا کیا گیا ہے، کیا وحی کے ذریعے کوئی نیا حکم جو ہے وہ آیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا بیٹا اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اسے اتار کر جو ہے وہ ایسا کیا جائے۔ یہ یعنی نماز کے اندر رب کے سامنے بندہ جب کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، درمیان میں کوئی چیز جو ہے وہ حائل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اور جو چیز ہم کریں، جو ہمارے پاس شریعت کیا ہے، یہ ساری کی ساری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے ہی ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے اوپر جو ہے وہ سوار ہو گئے ہیں، اب نماز کو لمبا کر دیا گیا ہے، ان پر ظلم کیا گیا۔ اور پھر جو ہے حضرت فاطمہ کو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھ تشریف لائے، پوچھا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ پوچھا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں عرض کیا میں نے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں، ان کو ساتھ لے کر نکلے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کی تلاش میں پیچھے چلے گئے، ایک جگہ جو ہے انہیں دیکھا کہ پانی پینے کی جگہ وہ کھیل رہے ہیں، اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی خیال رکھنا، اور گرمی شروع ہونے سے پہلے، یعنی اسے کہتے ہیں نا اپنے الفاظ میں کہ دھوپ شروع ہونے سے پہلے انہیں واپس لے کر آنا۔ اتنا خیال کون کہ جو آج جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جتنا مرضی کو بڑے سے بڑا ہو، جتنا مرضی بڑے منصب پر فائز ہو، حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق چلے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں صحیح ہیں۔ وہ ہستی کہ بعد از خدا کوئی بزرگ، اس سے مختصر اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کا مرتبہ ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہے۔ وہ ہستی وہ ان شہزادوں کے پیچھے چلی جاتی ہے، تو ان کی شان کا جو ہے وہ اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ ابی ہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ ہم جو ہے وہ سارے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر، اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ناموس پر ہماری ہر چیز قربان، لیکن وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان شہزادوں پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ ان کی فضیلت کا حساب لگا لیں، اتنی بڑی شان والے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کسی کو واعظ کر رہا ہو بندہ تو آج جو ہے وہ جتنا مرضی کچھ ہو جائے وہاں سے جو ہے وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران بھی آقا علیہ السلام کی محبت ان کے ساتھ ثابت ہے۔ اس وقت بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان سے پیار فرمایا۔ علی بن مرہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ کھانے کی دعوت پر جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ شہزادے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ گلی میں کھیل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے آگے نکل گئے، یکدم آگے نکل گئے، ہاتھ پھیلا لیے، ہاتھوں کو پھیلا لیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، کبھی ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے۔ حدیث کیا ہے میرے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مزید ہنساتے جاتے، آخر کار پھر جب پکڑ لیا اور پھر جو ہے غور سے پکڑا، پیار سے پکڑا، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ لیا اور ایک سر پر ہاتھ رکھ لیا اور بوسہ دیا اور ساتھ فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، کہ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے پیارا کر لے، اللہ اسے اپنا محبوب کر لے، اللہ اسے تمام سختیوں سے، مصیبتوں سے، گناہوں سے، دلدلوں سے نکال کر اللہ اپنا بنا لے، اپنا برگزیدہ بنا لے۔ کس کو؟ جو حسین کو پیار کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا حسین سبتم من الاسباط، حسین میری اولاد میں سے ہے، حسین میرے نواسوں میں سے ہے، حسین میرے بیٹوں میں سے ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کس نے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے۔ ظالموں نے پھر کیا کیا؟ اس حسین کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تھے، پھر مکہ گئے، مکہ سے پھر جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو جو حج ہے اسے عمرے کے اندر تبدیل کر کے عراق کے لیے جو ہے وہ کوفہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ دوسرے جو حضرات تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے زخمی کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کیا، ان کے خطوں پر کوئی بھی جو ہے وہ اعتماد نہ کیجیے۔ وہ کوفی تھے جن کی طرف یہ جا رہے تھے، جنہوں نے خطوں کے انبار بھیج دیے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے خطوں کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ ان سے جا کے ملاقات نہیں کی اور نہ یہ چاہا، بلکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ ان ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اس کا راستے میں آپ کو پتہ چل گیا، لوگوں نے منع کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہونا وہی تھا جو اللہ کی طرف سے منظور تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس راستے کی طرف چل دیے، اور پھر جو ہے کوفیوں نے بے وفائی کرتے ہوئے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ پہلے جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جو ہے وہ کئی 100 تعداد جو ہے وہ ان کی تھی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی، لیکن بعد میں جب ابن زیاد گیا اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، تلوار جو ہے وہ لہرائی اور کہا کہ جو ہمارے باغیوں کو نعوذ باللہ یعنی مسلم بن عقیل وغیرہ کو جس نے ٹھکانہ دیا ہوا ہے، پناہ دی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ تحفہ ہے تلوار کا۔ اب جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر چکے تھے، اب وہ منحرف ہو گئے اور انہوں نے بے وفائی کرتے ہوئے اس کے ساتھ وہ مل گئے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، واقعہ لمبا ہے مختصر کرتے ہوئے پہنچے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ان کے ساتھ
जो है वो गुफ्त व शनीद वाला मामला हुआ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे कूफियों ने बुलाया था, मैं इसलिए आया हूँ, अगर आज उनकी राय बदल चुकी है तो मैं वापस चला जाता हूँ, मुझे वापस जाने दीजिए या यजीद से मेरी मुलाकात करा लीजिए ताकि मैं उसे अपना सारा जो वाक़या है वो बयान करूँ, या मेरे जो इरादे हैं वो और मेरी जो आरा है, या मेरा जो एक तरीक़ाकार है जो इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो शरीयत हमारे सामने है वो जो है सारी चीज़ें मैं उसके सामने रखूं। लेकिन उन्होंने, या फिर जो है वो मैं किसी महाज पर चला जाऊं, उन्होंने कोई बात भी ना मानी और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया अपने 72 रुफ़क़ा के साथ। और बाद ने ये फरमाया कि उनके साथ 8 इनके और भाई भी थे, 8 और भाई भी थे और सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच्चे थे। बहरहाल जो है वक्त थोड़ा है, अफसोस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे किसी ने पूछा कि अगर एहराम की हालत में मच्छर मार दिया जाए, एहराम की हालत में मच्छर मार दिया जाए तो उसके मारने का इस्लाम ने क्या हुक्म इरशाद फरमाया, वो जुर्म जो हुआ है। तो पूछा गया कि बताओ तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं इराक से आया, मैं इराकी हूँ। तो कहा गया, हज़रत अब्दुल्ला ने कहा लोगों सुनो, देखो इन्होंने औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया और उस वक्त इन्हें ये न याद आया, ये जुर्म याद ना आया कि हमने इतनी जानों को कत्ल कर दिया है और आज एक मच्छर के बारे में ये सवाल कर रहे हैं। तो हज़रात मोहतरम, आज जो है इमाम हुसैन की जिंदगी से क्या मिलता है हमें? इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर में रहते थे, अपना घर बार सब छोड़ दिया इस्लाम की हिफाजत की और सा बुलंदी के लिए। आज जो हुसैनी है वैसा करेगा तो हुसैनी होगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जालिम के सामने कलमा हक कहा, जान अपनी जो है वो खानदान को भी कटवा दिया, हत्ता कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। अगर कोई हुसैनी है तो जालिम के सामने खड़ा होना पड़ेगा और जानें कुर्बान करनी पड़ेंगी, हत्ता कि अपनी जान का भी नजराना पेश करना हो तो उससे भी बंदा पीछे ना हटे तो फिर हुसैनी है। अपना सारा खानदान कटवा लिया लेकिन जो है वो इस तरह ये सीना को भी नहीं की, गिरबान चाक नहीं किया, ववेला नहीं किया, ये नोखे नहीं किए। ये जो इस्लाम के खिलाफ एक बेसब्री वाला जो मामला है वो कतन ऐसा नहीं किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें ये बताया कि सब्र से काम लेना है। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तुम्हारी जान जाती है तो चली जाए, कोई मसला नहीं है। तुम्हारा माल जाता है तो जाए, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी औलाद कुर्बान होती है तो हो जाए, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे बहन भाई कुर्बान होते हैं, कोई मसला नहीं है। इस्लाम पर आंच नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हें खाना काबा जैसा और मक्का और मदीना जैसा पाकीज़ा माहौल और पाकीज़ा वो सरजमीन को भी छोड़ना पड़े इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तो तुम ऐसा कर लेना। यही हुसैन का तरीका है। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन, जान चली गई पर नमाज छोड़ी नहीं। जान चली गई तो नमाज नहीं छोड़ी। आज हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर बहुत सारे लंगर जो है मुख्तलिफ किस्म के लंगर तकसीम करते हैं और कहते हैं बस हम देखें, जब तक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, जब तक सब्र नहीं करता, जब तक जालिम के सामने डटता नहीं है, जब तक कुरान और सुन्नत के प्रचार के लिए और उसके निफाज के लिए अपनी जान लड़ा नहीं देता, उस वक्त तक हुसैनी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फ़िरक़ा वरीयत की दलदल से निकल कर
قرآن و سنت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.